صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیخ، جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین مفتی محمد بشیر القادری نورانی صاحب زید شرفہ، امیر تحریک صراط مستقیم صوبہ سندھ، محترم الحاج محمد سعید صابری صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا محمد خرم رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایتی معزز و محتشم علماء کرام، عوام اہل سنت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد حنفیہ عالمگیر میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سب کو اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز، آپ کی بڑی 11ویں شریف کے موقع پر یہ اجتماع جمعۃ المبارک انعقاد پذیر ہے۔ ایک طرف ہم ہیں کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کے دلوں پر حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی محبت کا نقش چمک رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ ناہنجار اسی محبت سے روکنے والے ہیں اور اس پر مختلف قسم کی طعن و تشنیع کرنے والے ہیں۔ ہم آج کی اس گفتگو میں اللہ کے اولیاء کی جو محبت ہے اس کے شرعی مقام اور حضرت غوث پاک کی محبت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت میں عبادت صرف اللہ کی ہے، صرف وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، محبت اللہ کی بھی ہے اور اللہ والوں کی بھی ہے۔
یہ جو اللہ والوں کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں، یعنی اس محبت سے جو اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے، رب ذوالجلال کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور نہ ہی یہ محبت اس محبت سے ٹکراتی ہے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں خود اس محبت کی، جو اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، اس کی خوشخبری سنائی ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں، اس میں اس محبت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ایمان یعنی ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، اور عمل صالح مستقیم ہے، یہ مختصر لفظوں میں ولایت کا سفر ہے۔ جب اعلیٰ طریقے سے کوئی شخص یہ سفر طے کرتا ہے تو پھر انعام کے طور پر رب ذوالجلال اس ہستی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ محبت جب خود اللہ پیدا کر رہا ہے اور اللہ بانٹ رہا ہے اور اللہ خوش قسمتوں کو دے رہا ہے، تو پھر اس محبت پر تان و تشنی نہیں ہے، بلکہ یہ عرش سے اترا ہوا ایک انعام ہے جو خوش بخت بندوں کے سینوں میں پایا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا پھر اظہار کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ مقام کب آتا ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرے، یعنی عمومی طور پر تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے پیار کروں، چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب اللہ لما یغزوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار کرو، یہ مدنی دعوت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ کس وجہ سے؟ لما یغزو، اس واسطے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، ہر وقت اس کے کرم کی برسات ہوتی ہے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، حق کیسے ادا کریں گے۔ مثلا ایک لقمہ گندم کی روٹی کا جو ہم نے تناول کیا، اس میں جس ایک دانے کا آٹا تھا، اس دانے کے اندر جو اللہ کے احسانات اور نعمتیں ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو جو پوری زندگی بوریوں کے لحاظ سے کھاتے ہیں، پھر فروٹ اور سبزیاں اور لباس اور سواریاں، وہ ایک دانہ جو آج ہم نے کھایا، یہ تب پیدا ہوا کہ اس کا بیج ایک اور دانہ تھا، اور وہ دانہ تب پیدا ہوا کہ پیچھے اس کا بیج ایک اور دانہ تھا۔ اس طرح یہ ایک دانہ جو ہم نے کھایا، اس کا شجرہ نسب دیکھیں تو پیچھے لاکھوں دانے تھے، تو پھر یہ پیدا ہوا۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو یہ دانہ مار سے وجود میں نہ آتا۔ پھر تاریخ میں وہ لاکھوں دانے جب پیدا ہوئے، زمین کی طاقت لگی، ہوا استعمال ہوئی، سورج کی روشنی، چاند کی کرنیں، پانی، وہ ساری نعمتیں سمٹ کے اس ایک دانے میں آ گئی ہیں۔ تو ہم تو اس ایک دانے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ ہر وقت تمہیں نواز رہا ہے تم اللہ سے محبت کرو، اور محبت کا مطلب ہے کہ اس کی احکام پر عمل کرو۔ یہ بندے کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ محب خدا بن جائے اور اس میں وہ سچے مقام پر ہو کہ واقعی وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اس ہستی کا کیا کہنا جو اللہ کا محبوب بن جائے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اللہ فرماتا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب اللہ کا محبوب بنتا ہے تو عام بندوں میں اور اس بندے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں، یعنی میری قدرت اس کے کان بن جاتی ہے جن سے وہ سنتا ہے، میری قدرت اس کی آنکھوں میں ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ قریب بھی دیکھتا ہے، وہ بعید بھی دیکھتا ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے، وہ بعید سے بھی سنتا ہے۔ یہ اس کی حواس خمسہ اور اس کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جدا بحث ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی مدد کا مظہر بنتا ہے اور غوث بنتا ہے، لیکن جس وقت رب ذوالجلال اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے سب سے پہلے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ اس محبت کو واضح کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو ابھی فرش زمین پہ بطور ولی جانا نہیں جا رہا، ابھی وہ زمین پر مقبول نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی اس کو نہ جانتے ہوں کہ یہ بندہ مقام ولایت پر فائز ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ولی کا تعارف ذات خدا کرواتی ہے، اور جبریل علیہ السلام کو بلا کر رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب کیا شان ہے اس فرشی کی کہ جس کا تذکرہ عرش پہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کا تعارف کروا رہا ہے، اور اس تعارف میں رب ذوالجلال ڈبل امر دے رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تصریحی۔ اب نماز کا امر تصریحی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن درود شریف کا جو امر ہے وہ ڈبل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں تک یہ امر ترغیبی ہے کہ جب کسی بڑی ذات کا کوئی معمول ذکر کیا جائے تو آرڈر اور حکم نہ بھی دیا جائے تو سننے والے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی وہ کام کریں جو اتنی بڑی ذات کرتی ہے۔ تو آگے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، یہ دوسرے حصے میں کہ اے ایمان والو تم بھی خوب صلاۃ و سلام بھیجو، یہ امر تصریحی ہے۔ تو صرف درود شریف ایسا ہے جہاں اللہ اپنا حوالہ دے کے کہتا ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی کام کرو، کیونکہ باقی جو عبادات ہیں اللہ معبود ہے، وہ عابد نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، کیونکہ اس کی تو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے۔ درود کے بعد صرف محبت ولی کا امر ایسا ہے جو شریعت میں ڈبل ہے، ڈبل طریقے سے ہے، یعنی اس میں امر ترغیبی بھی ہے اور اس میں امر تصریحی بھی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ خالق کائنات جبریل علیہ السلام کو اگر صرف اتنا فرماتا کہ یا جبریل احبہ فلانا، مثلا حضرت غوث پاک کے بارے میں جس وقت اللہ کی طرف سے اس حدیث کے مطابق اظہار محبت ہوا تو فرماتا کہ اے جبریل شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرو، تو اس سے ہی حضرت جبریل علیہ السلام پر
محبت کرنا لازم ہو جاتا، لیکن رب نے پہلے اپنا حوالہ دیا، انی احب فلانن، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ تو یہ محبت ولی جو اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے، یہ بدعت نہیں، یہ فضول نہیں، بلکہ یہ تو ڈبل امر پر عمل کرنے کا ایک انداز ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا حوالہ دے کر کہا جبریل تو میرا جبریل ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو یہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ازل سے جانتا تھا کہ مستقبل میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو محبت ولی کو میری توحید کی اپوزیشن بنا دیں گے اور ولی سے اس لیے روکیں گے کہ اگر ولی سے پیار کرو گے تو تمہارے عقیدہ توحید میں فرق آ جائے گا۔ یہاں تک کہ نجد کے مفتیوں نے لکھا چند اولیاء کے نام لے کر کہ کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ چلے جائیں، کچھ عبد الکریم جیلی کے دربار کے چلے جائیں، کچھ احمد کبیر رفائی کے دربار پہ چلے جائیں، ماذا یبقى للہ تعالی، کہنے لگے پھر اللہ کے لیے پیچھے کون رہ جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک معاذ اللہ کو نقصان دیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارا اللہ وہ ہے جسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اکرم حق جائے، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد، اگر پہلے انسان سے لے کر آخری تک قیامت تک جو پیدا ہوں گے سارے انسان ایک بہت بڑی گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں اور جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں اور سارے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، تو پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں چڑیا کے چونچ ڈبونے سے آتی ہے۔ تو ہمارے اللہ کو تو کمی آ ہی نہیں سکتی، اور ان کو خطرہ ہے کہ پھر ولی سے لوگ پیار کریں گے تو اللہ کی توحید میں فرق آ جائے گا۔ تو رب نے خود اس لیے اعلان کیا کہ مجھے میری توحید کا خود پتہ ہے، تو ولی کی محبت میری اپوزیشن نہیں ہے، میں خود ولی سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل میں ولی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ولی سے محبت کر، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اور اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ محبت ولی صرف خاکیوں کے نصاب میں ہی شامل نہیں، نوریوں کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان کتنی اونچی ہے، کتنی بلند و بالا ہے، کتنا ان کا مرتبہ ہے اور کس قدر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، لیکن پھر بھی ولی کا پیار ان پہ لازم کیا گیا ہے کہ جو بھی مقام ولایت پہ پہنچتا ہے اس کے لحاظ سے یہی اہتمام ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر بات یہی نہیں رکتی، اللہ تعالیٰ پھر جبریل علیہ السلام کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگاتا ہے۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ آسمانوں کے جتنے بھی فرشتے ہیں ہر فرشتے کو یہ پیغام پہنچاؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہارا رب فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب دیکھو نا، اگر وہ سوچ سچی ہوتی جو آج اللہ کا نام لے کے ولیوں سے دور کرتے ہیں، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ جبریل کی ڈیوٹی دوسری لگاتا، فرماتا جبریل زمین والے تو اس فلاں کی محبت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، کوئی اس کا پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، اور اس ولی کے دیوانے بنتے جا رہے ہیں، کم از کم آسمان والوں کو تو بچا لو، یہ فرشتے تو اس سے محبت نہ کریں۔ جبکہ خالق کائنات ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ جبریل سارے آسمان والوں کو ولی کا پیغام دو۔ یعنی کتنا فرق ہے ان لوگوں کی سوچ میں اور اصل اسلام میں، کہ اسلام میں ولی کی محبت کی دعوت
اتنی عظمت کے ساتھ دی جا رہی ہے اور اس پر اتنا اجر و ثواب رکھا گیا ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے تو سب سے پہلا جلسہ محبت ولی کا عرش کے نیچے ان فرشتوں کا ہوتا ہے جو حاملین عرش ہیں. انہیں رب کا کتنا قرب حاصل ہے، اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے، یہ حدیث بخاری ہے، جبریل علیہ السلام اسی انداز میں تقریر کرتے ہیں جیسے اللہ کا پیغام. کیسے؟ ڈبل امر کے ساتھ. جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتوں تمہارا رب وہ فلاں دیس میں فلاں کٹیا میں بیٹھے ہوئے ولی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ دیکھو کہاں جلسہ ہو رہا ہے محبت ولی کا. آپ دیکھتے ہو اولیاء کرام کے خلاف کتنا لٹریچر سالانہ بانٹا جاتا ہے. سعودی عرب میں حج کے موقع پر اور دیگر مواقع پر انہیں بت قرار دے کے معاذ اللہ اور ان کے مزارات کی طرف جانے کو معصیت اور شرک قرار دے کر 64 سے زائد زبانوں میں رسالے لکھ کے بانٹے جاتے ہیں تاکہ یہ محبت ولی لوگوں کے دلوں میں گھٹ جائے یا ختم ہو جائے، مگر آج تک اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو سکی. سبب اس کا یہ ہے کہ محبت اولیاء کی تحریک اگر فرشی ہوتی، زمین سے چلی ہوتی، تو پھر اس کو زمینی اسباب سے پیسے کے بل بوتے پہ روکا جا سکتا تھا. یہ فرشی نہیں، یہ عرشی تحریک ہے، یہ آسمان سے چلی ہے اور اس کے چیف آرگنائزر جبریل امین علیہ السلام ہیں. اور سارے آسمانوں پر محبت ولی کا چرچا ہوتا ہے. دوسری حدیث کے مطابق آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں کسی فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو. تو اتنی آبادی ہے آسمانوں پر فرشتوں کی، ان سب تک پیغام جبریل علیہ السلام اس بندے کا پہنچا رہے ہیں جسے ابھی محلے والے بھی نہیں جانتے. اور ادھر اتنا تذکرہ ہو رہا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض. جب 7 آسمانوں کے اندر یہ کمپین مکمل ہو جاتی ہے، یعنی 7 آسمانوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بھی ولی کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اس ولی کی قبولیت کا جلوس زمین پہ اترتا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام اور 7 فرشتے وہ زمین پہ اترتے ہیں اور زمین پہ آ کر فضاؤں کے اندر محبت ولی کا رس گھول دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر برے جراثیم سے بچہ محفوظ رہے تو جب بالغ ہوتا ہے تو حافظے کی کاپی پر، دل کے ورق پر کہیں خواجہ صاحب کا نام، کہیں داتا صاحب کا نام اور کہیں غوث پاک کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ خود اپنی یادداشت پر دباؤ ڈالیں اور سوچیں کہ آپ کو غوث پاک کا تعارف کس نے کروایا تھا، کس نے خط لکھا تھا، کس نے آپ کو فون کیا تھا. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بغداد شریف دیکھا ہے، یا چلو بغداد شریف تو بعض نے دیکھا ہوگا، کتنے ہیں جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا ہے، ان کا جلسہ سنا ہے، ان کا درس قرآن سنا ہے، ان کی زیارت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. آج ہم جو بیٹھے ہیں مگر محبت سارے کرتے ہیں، اور یہ محبت اس کمپین کا نتیجہ ہے کہ جو آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور فضاؤں میں رس گھول دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کتنے ہزاروں اولیاء ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہیں. ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا مگر ہمارے دل ان کی محبتوں سے لبریز رہتے ہیں. یعنی اتنا عظیم سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے اس محبت کو پھیلانے کا، اور اللہ کو یہ محبت اتنی پسند ہے. اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں یعنی جن کے سینوں میں یہ محبت ہے، کیونکہ یہ عرش کا تحفہ ہے، آسمانوں سے اتری ہوئی سوغات ہے. تو سنی کا تعارف
آپ یوں بھی کروا سکتے ہیں کہ ہم اس مسلک والے ہیں کہ جن کے سینوں میں عرش سے اترا ہوا تحفہ بشکل محبت اولیاء موجود ہے، اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کی خاص عنایت ہے۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے، کوئی تم میں سوال کر سکتا ہے کہ پھر سارے لوگ ہی محب اولیاء ہونے چاہیے؟ جب فرشتے آ کے فضاؤں میں رس گھولتے ہیں تو سارے محب کیوں نہیں بنتے؟ پھر بھی کچھ منکر کیوں ہیں؟ پھر بھی انہیں کچھ جو ہے وہ بت کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی انہیں کچھ جو ہے وہ من دون اللہ کہہ کے بتوں والی آیات کیوں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کا معنی بیرونی محاذ کے لحاظ سے اسلام ہے اور اندرونی محاذ کے لحاظ سے اہل سنت ہے۔ ہر بچہ مسلک اہل سنت اور اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اللہ سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا، کسی کو بھی اللہ تعالی ولیوں کی دشمنی سے بھرا ہوا دل نہیں دیتا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بغض والا دل نہیں دیتا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض والا دل نہیں دیتا، کسی کو بھی رب ذوالجلال گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دل نہیں دیتا، اور محبت الہی سے محروم دل اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا۔ بچہ خواہ کٹیا میں پیدا ہو یا کاشانے میں پیدا ہو، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ نہیں، ستھرا چمکتا ہوا دل عطا کرتا ہے۔ اگر یا علی یا غوث اعظم، اب زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب اگر وہ بچہ اسی طرح ہی اس کی حفاظت رہے تو پھر جب بالغ ہوگا تو اس کے دل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، محبت خدا بندی بھی ہوگی، محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، محبت اہل بیت، محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہوگی، محبت اولیاء بھی ہوگی۔ لیکن اگر کچھ عوامل اثر انداز ہو گئے تو پھر تبدیلی آ جائے گی۔ وہ عوامل کیا ہیں؟ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ہل تری من جدع، کہ جب بکری بچے جنم دیتی ہے تو کیا پہلے دن ان بچوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ سب کے کان سلامت ہوتے ہیں، جس کے کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں۔ اس سے تشبیہ دے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ ایک ظاہری بات تھی، دل کا معاملہ بتایا، فرمایا دل سب کے پہلے دن ستھرے ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ پہلی صحبت والدین کی ہے، اگر والدین کا نظریہ گندا ہے تو پھر بچے کے دل پر داغ لگے گا، اگر استادوں کا نظریہ گندا ہے تو پھر بچے کے دل پہ داغ لگے گا، اگر دوستوں کا نظریہ گندا ہے تو پھر بچے کے دل پہ داغ لگے گا۔ تو اس لیے ویسے تو جو بھی بالغ ہو تو وہ ضرور غوث پاک کا دیوانہ ہو، داتا صاحب کا دیوانہ ہو، لیکن اگر اس کو غلط استاذ مل گئے، اس نے کسی بد عقیدہ خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا، یا کسی بد عقیدہ کی درسگاہ میں جا کے پڑھنا شروع کر دیا، یا بد عقیدہ کے لیکچر سننے شروع کر دیے، تو اب اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب وہ نقش نہیں ہوگا جس طرح کی دوسری حدیث نے، یعنی سرکار نے فرما دیا کہ یہ جتنے کان کٹے معاشرے میں موجود ہیں، خواہ وہ محبت ولی سے خالی ہوں، یا محبت اہل بیت سے خالی ہوں، یا محبت صحابہ سے خالی ہوں، یا عشق رسول سے خالی ہوں، یا محبت الہی سے خالی ہوں، ان کے کان پہلے دن نہیں کٹے ہوئے تھے، یہ بعد میں بد عقیدہ لوگوں کی تقریروں کی بنیاد پر ان کے کان کٹے گئے ہیں۔ مبارک ہو اہل سنت، تمہیں رب ذوالجلال نے سلامت رکھا، اور بالغ ہونے سے پہلے ہی ماؤں کے دودھ میں ہی رب نے اس سچے مسلک کی خوشبو عطا فرما دی ہے۔
تو یہ جو نظام ہے رب ذوالجلال کی طرف سے اولیاء کی محبت بانٹنے کا، کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور جن محبتوں کو اللہ دوام بخشتا ہے، عام بندے تو کیا حکومتیں بھی ان محبتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ 1994 کی بات ہے کہ جب میں بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا، اور خوش قسمتی سے مجھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس کے احاطہ میں ہی حجرہ ملا ہوا تھا، اور وہاں سے صبح حاضری دے کے میں یونیورسٹی جاتا تھا۔ تو ایک دن جب حاضری دینے کے لیے سامنے پہنچا تو ایک جماعت حاضری دینے کے لیے کھڑی تھی۔ اس وقت ویسے تو عراق پر پابندیاں تھیں، کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں چلتا تھا، سب بند تھے۔ اردن میں، شام میں، ترکی میں، ایران میں لوگ اتر کے بائی روڈ آتے تھے، لیکن روزانہ پوری دنیا سے حاضرین آتے تھے۔ تو وہ پتہ چلا کہ یہ چیچنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا جو سربراہ تھا اس سے میں نے پوچھا، وہ عربی زبان جانتا تھا، کہ اتنی دور سے تم پابندیوں کے باوجود یہاں حاضری دینے کے لیے آئے ہو، اور کہاں بغداد شریف اور کہاں چیچنیا، اور وہاں اتنی دیر تک روس کا تسلط رہا اور اسلامی شاعر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور کتنی صدیاں گزر گئی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو، کیا تمہارے ہاں بھی لوگ حضرت غوث پاک کے معتقد ہیں؟ تمہارے ہاں بھی کیا لوگوں کو حضرت غوث پاک کا تعارف ہے؟ جب میں نے ان سے تعجب کی بنیاد پر پوچھا کہ اتنی دور سے یہ پہنچے ہیں صعوبتیں برداشت کر کے، تو بڑی محبت ہوگی تو آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے آپ پہ تعجب ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لوگ وہاں حضرت غوث پاک کو جانتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے، ہمارے ہاں تو اتنی عقیدت ہے کہ جب تک ایسی جماعتیں موجود ہیں وہ وضو نہ کر لیں اس وقت تک غوث پاک کا نام ہی نہیں لیتے۔ یعنی حضرت غوث پاک کے نام کے ادائیگی کے لیے بھی وہ پہلے وضو کرتے ہیں۔ تو اس وقت فوراً یہ حدیث میرے ذہن میں آئی جو صحیح بخاری میں پڑھی ہوئی تھی، کہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یعنی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اگرچہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ یہ کسی یونیورسل یہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اس کی محنت نہیں، یہ اللہ کا یونیورسل نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ محبت اتنی دور تک پہنچی اور مسلسل موجود ہے، اور ہر جگہ یعنی دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، ہر گھر میں 11ویں ہوتی ہے، ہر گلی میں، محلے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات خود حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، فرمائی تھی، جو آپ کے اشعار میں موجود ہے، اور جو اس سے پہلے کی بلڈنگ تھی دربار غوثیہ کی، تو دونوں بڑے جو گیٹ تھے ان پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علی الافق العلا لا تغربو۔ فرما ہم سے پہلوں کے سورج طلوع ہوئے لیکن طلوع ہو کے غروب ہو گئے۔ فرما ہمارا سورج طلوع ہوا ہے، غروب کبھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے خبر دی جس کا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کتب بالاسالہ ہے، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، کہ آپ یوں فیض بانٹ رہے ہیں اور آپ
لیکن بات بات میں یہ دلیل موجود ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بھی بغداد شریف کوئی ولیوں سے محروم شہر نہیں تھا یا ولایت سے اجنبی بستی نہیں تھی. وہ بغداد شریف جس کے ایک ایک محلے میں 50,000 اولیاء کے مزارات ہیں، یعنی قبریں ہیں. اگرچہ بلڈنگیں مستقل مزار نہیں بنے ہوئے. یہ ہمارے شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دوران سبق بتایا کہ اس قدر بغداد شریف میں اولیاء ہیں جس کی وجہ سے اس کو مہد الاولیاء یعنی اولیاء کا پنگھوڑا اور روضۃ الصالحین کہا جاتا ہے. تو حضرت غوث پاک سے پہلے بھی اولیاء ہیں، بعد میں بھی اولیاء ہیں، اور جو پہلے اولیاء ہیں بڑے قد آور اولیاء ہیں، سید الطائفہ ہیں. وہ خواہ حضرت معروف کرخی ہوں، وہ حضرت سری سختی ہوں، حضرت داؤد تائی ہوں، بڑے بڑے قد آور ولی ہیں. لیکن اپنے ضمیر سے پوچھ کے مجھے بتاؤ، اگر آج پوری دنیا میں بغداد کی پہچان ہے تو وہ پہچان غوث پاک کے نام سے ہے. یعنی وہ دیگر اولیاء ضرور ہیں، ان کے درجات ضرور ہیں، ان کے فیوز و برکات ضرور ہیں، مگر اتنی بھری ہوئی بستی اور وہ اتنا علاقہ جو اولیاء بڑے بڑے اولیاء سے ہے لبریز ہو، پھر اس میں آ کے اتنی مقبولیت پانا اور اس سب پر غالب آ جانا، یہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے دربار میں مقبولیت. کیونکہ آپ نے کام احیاء امت کا، احیاء ملت کا اتنا کیا کہ وہ منفرد قسم کا تھا. یعنی ولایت تو اس میں آپ کا درجہ بلند تھا ہی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء علیہ السلام. لیکن قرآن و سنت پڑھانے کے لحاظ سے بھی تقریباً 1,00,000 علماء کرام حضرت غوث پاک کے براہ راست شاگرد تھے. یعنی آپ نے 33 سال تک تدریس فرمائی اور ہر سال کثیر تعداد میں علماء فارغ التحصیل ہوئے. تو جن کے شاگرد براہ راست اتنے پوری دنیا میں پھیلے، اور پھر آپ کا ایک شاگرد بھی کتنے شاگردوں علماء پہ بھاری ہوگا. تو علمی لحاظ سے بھی آپ نے بہت کام کیا، اور یہاں تک کہ فقاہت کے لحاظ سے یہ حضرت شیخ عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ عجم سے مسئلہ چلا، کسی کو اس کا حل نہیں مل رہا تھا، کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی. اس نے کہا میں اللہ کی ایسی بندگی کروں گا جو اس وقت میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں نہ کر سکوں تو پھر میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں. یہ قسم اٹھانے کے بعد اس نے علماء سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے وہ بندگی بتاؤ تاکہ میں وہ کروں اور میری بیوی طلاق سے بچ جائے. شکر ہے اس وقت ایسی قوم آئی نہیں تھی جو کہتی 1000 طلاقیں دے دو پھر بھی کوئی حرج نہیں، تم نے تو صرف 3 طلاقیں دی ہیں. ایسے جانور ابھی معاشرے میں موجود نہیں تھے. تو یہی مسلک تھا عالم اسلام میں کہ 3 دی ہیں تو پھر 3 ہو جائیں گی. اب ڈھونڈا جا رہا تھا کہ عبادت کون سی ہے. کوئی مفتی صاحب کہتے رات 3 بجے 10 نوافل پڑھو، تو پھر خود ہی کہتے یہ کیا گارنٹی ہے کہ اور کوئی پڑھ نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کی وسیع زمین ہے اور ہزاروں پڑھ رہے ہوں گے. فلاں وقت میں سورہ یاسین پڑھو، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں اور کتنے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے. یہ مسئلہ عجم سے عرب میں پہنچا، عرب سے پھر عراق میں پہنچا، عراق میں علمی مشینری حرکت میں آئی. مفتیان کرام سوچ سوچ کے بالآخر لاجواب ہوئے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو تجھے بتائیں اور تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے. تو جب بابو شیخ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر صغیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، یہ تو آسان سی بات ہے کہ یہ جس بندے نے قسم اٹھائی ہے اس کو مکہ مکرمہ پہنچایا جائے، اور مکہ مکرمہ اس کے لیے مطاف یعنی کعبہ کے گرد جو طواف کی جگہ ہے وہ خالی کرائی جائے.
سب لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ طواف کرے، تو یہ وہ عبادت ہوگی جو اس وقت روئے زمین پہ وہی کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس طرح پھر اس کی بیوی 3 طلاقوں سے بچ جائے گی۔ تو یہ ہیں ہمارے پیر و مرشد سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، دارالعلوم کو مزید عروج عطا فرمائے، منتظمین کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔